حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے۔ آپ کا تعلق عرب کے ایک معزز خاندان سے تھا اور آپ اپنی قوم میں امانت دار، سچے اور دانا انسان کے طور پر جانے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ قوم سمود ایک انتہائی طاقتور اور خوشحال قوم تھی۔ یہ لوگ موجودہ سعودی عرب کے شمالی علاقے الحجر میں آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مضبوط جسم، بہترین عقل اور فن تعمیر میں غیر معمولی مہارت عطا کی تھی۔ وہ پہاڑوں کو کاٹ کر شاندار محل اور گھر بناتے تھے، جو نہ صرف خوبصورت بلکہ بہت مضبوط بھی ہوتے تھے۔ ان کے پاس زرخیز زمین، وافر پانی، مویشی اور باغات، امن اور طاقت، سب کچھ موجود تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ناشکری اور غرور میں مبتلا ہو گئے۔ شرک اور گمراہی۔ قوم سمود اللہ واحد کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے بت ہمیں مصیبت سے بچاتے ہیں اور ہمیں رزق دیتے ہیں۔ ان کے سردار اپنی طاقت اور حیثیت کی وجہ سے عام لوگوں پر ظلم کرتے تھے، کمزوروں کو دباتے اور خود کو سب سے برتر سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو سیدھے راستے کی طرف بلائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے نہایت صبر، محبت اور حکمت کے ساتھ اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے تمہیں یہاں آباد کیا۔ تم اس سے معافی مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ آپ نے انہیں بار بار سمجھایا کہ بت کچھ نہیں کر سکتے، اللہ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، غرور اور ظلم چھوڑ دو۔ قوم کے بڑے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی۔ وہ کہتے تھے، کیا ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ تم تو ہم جیسے انسان ہو، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ کچھ لوگ دل ہی دل میں حق کو پہچان چکے تھے، مگر سرداروں کے خوف سے کھل کر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اللہ کے حکم سے حضرت صالح علیہ السلام نے ایک بڑی چٹان کی طرف اشارہ کیا۔ سب لوگ حیران رہ گئے جب اس چٹان سے ایک زندہ اور مکمل اونٹنی باہر نکلی۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا جس کی مثال وہ پہلے کبھی نہیں دیکھ چکے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے واضح ہدایات دیں، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، اسے نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ایک دن پانی اونٹنی کے لیے ہوگا، ایک دن پانی قوم کے لیے۔ اونٹنی کے دودھ سے لوگ فائدہ اٹھاتے تھے، مگر اس کے باوجود ان کے دل نرم نہ ہوئے۔ آزمائش اور سرکشی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قوم کے سرکش افراد اونٹنی سے تنگ آ گئے۔ انہیں لگنے لگا کہ یہ اونٹنی ان کی مرضی کے خلاف ہے۔ شیطان نے ان کے دلوں میں نفرت ڈال دی۔ آخرکار انہوں نے ایک منصوبہ بنایا اور اونٹنی کو قتل کر دیا۔ صالح علیہ السلام نے نہایت دکھ سے فرمایا، اب تم 3 دن تک اپنے گھروں میں رہو لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ یہ 3 دن دراصل توبہ کا آخری موقع تھے، مگر قوم نے پھر بھی توبہ نہ کی۔ تیسرے دن اللہ کا عذاب آیا۔ ایک خوفناک آواز اور زلزلے نے پوری بستی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ طاقتور لوگ، مضبوط گھر اور پہاڑوں کے مکانات سب بے فائدہ ثابت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان لانے والوں کو پہلے ہی اس علاقے سے نکال دیا تھا، اس لیے وہ محفوظ رہے۔ انجام اور نصیحت۔ حضرت صالح علیہ السلام نے تباہ شدہ بستی کو دیکھ کر فرمایا، میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، مگر تم نے انکار کیا۔